مغربی جرمنی میں دریائے رائن کے ساتھ وادی موسل، یہ علاقہ انگور کے باغات کے لیے مشہور ہے۔ Das bischöfliche Museum mit den wichtigsten Funden aus den Domgrabungen. یہاں کے شہر ٹریئر کی 2000 سال پرانی تاریخ رومن امپائر سے جا ملتی ہے۔ لوگ دور دور سے یہاں گزرے زمانوں کے آثار دیکھنے آتے ہیں۔ کوئی 200 سال پہلے اس چھوٹے سے شہر میں دنیا کے ایک عظیم مفکر نے جنم لیا۔ نام تھا ان کا کارل ہائنریخ مارکس۔ یہاں ان کی پیدائش 5 مئی سن 1818 میں ہوئی۔ ان کے والد ایک نامور وکیل تھے اور انہیں بھی قانون دان بنانا چاہتے تھے، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ کارل مارکس کی جائے پیدائش اب ایک میوزیم ہے جہاں ان کے آئیڈیاز پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ انہوں نے برلن سے فلسفے میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد اپنے کیریئر کا آغاز بطور صحافی کولون شہر کے ایک اخبار سے کیا۔ اپنے انقلابی خیالات کی وجہ سے انہیں بار بار پابندیوں اور جلاوطنی کا سامنا کرنا پڑا، پہلے پیرس، پھر برسلز اور بالآخر لندن۔ وہ زیادہ تر دربدر اور بے وطن رہے۔ مالی تنگی نے سرمایہ دارانہ نظام اور طبقاتی استحصال کے خلاف ان کے نظریات کو مزید وسعت دی۔ مارکس پچھلی صدی کے بہت ہی بااثر انقلابی مفکر، فلسفی، سوشل سائنٹسٹ اور اکانومسٹ تھے۔ اس میوزیم میں مارکس کے دیرینہ دوست اور ساتھی فریڈرک اینگلز کی خدمات کو بھی سراہا گیا ہے، جنہوں نے مارکس کے کام کو نکھارا اور اسے اجاگر کرنے میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ کارل مارکس 14 مارچ 1883 کو دوران جلاوطنی لندن میں انتقال کر گئے، لیکن آنے والی صدی میں ان کے آئیڈیاز، ان کی تحریریں، دی کمیونسٹ مینیفیسٹو اور ڈاس کاپیٹال نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی۔ ایشیا سے لے کر لاطینی امریکہ تک نئی انقلابی تحریکوں نے جنم لیا۔ لینن، اسٹالن، ماؤ، ٹیٹو، کاسترو، چے گیوارا اور بھٹو سمیت کئی رہنماؤں نے سوشلزم کے نعرے لگائے، لیکن ناقدین کے بقول مارکس کا معاشی برابری کا خواب پورا نہ ہو سکا۔ بہرحال، آپ کارل مارکس کے آئیڈیاز کے حامی ہوں یا مخالف، ٹریئر کے اس چھوٹے سے شہر کے لوگوں کو اس بات پر فخر ہے کہ ان کے ایک سپوت کی سوچ اور فکر نے دنیا کے لاکھوں لوگوں کو اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کا جذبہ دیا۔